سب سے پہلے صرف اور صرف ذات باری شریک خالق کائنات مالک ہیں جنہوں نے ہم سب کو جماعت اللہ رب العالمین کی تعریف وسیع کی بجائی بڑائی السلام جتنا بھی کرے گا پھر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد انك حميد مجيد. معزز حضرات اجماع، میں نے آپ کے سامنے پڑھے سے اپنے خطبہ ختم کرنا ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ کا موضوع کامیاب وہ ہے. اللہ کی نظر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ کسے دیا ہے، کس کو ہم کامیاب کہیں گے، اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی اور دوستوں، ہماری سوچ اور ہمارے سماج اور سوسائٹی کی جو سوچ اور انسانوں کی سوچ میں کامیاب ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جو دنیا اس کو سلام کرے، جس کے پاس فور ویلر لوگ سلام کرتے ہیں، سماج میں اس کی عزت و شہرت و نام ہو، زمین جائیداد پراپرٹی، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے. لیکن کامیابی کو، اصل کامیابی کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے رب کو جاننا پڑے گا، ہمارے رب کو، کہ رب کس کو کامیاب کرتا ہے. کیسے کامیابی، سب سے بڑی عجیب و شان کامیابی اللہ رب العالمین وہ خالق و مالک جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس ذات
حیات نے کس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، کسے کامیابی کہا؟ ہماری چھوٹی سی سوچ کے بنیاد پر ہم دنیاوی زندگی کو جو شہرت یافتہ مل جائے اسے ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کامیابی کہا ہے، جن شان کامیابی کہا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیت ہر وہ خطیب آپ کو جمعہ مسجد میں جمعے کے خطبے میں شادی بیاہ کے موقع پر یہ آیت ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ہماری لاحقی کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہمیں تو سب سے بڑے دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا سارا خاندان، باپ مسلمان، ماں مسلمان، سارے کے سارے خاندان مسلمان، پردادا مسلمان، لیکن ہمیں نماز کی دعا تک یاد نہیں، ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، دین کے بعد ہماری حکومت نہیں ہے۔ اس آیت کو کئی بار آپ نے سنا ہوگا، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدا، اور سچ بات کرو، سیدھی بات کرو، گھما پھرا کے نہیں، دھوکہ دھڑی نہیں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی باتوں میں جھوٹ نہیں آنی چاہیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں آنی چاہیے۔ قولا سدیدا، آپ سیدھی اور سچی باتیں کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر آپ ایسا کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، سیدھی اور سچی باتیں کیا کرو گے، آپ کی زبان میں کبھی جھوٹ نہیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو درست کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کو گناہوں کو معاف کرے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین اسے کہا فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی حاصل کی، عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جو سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، اس سلیقے اور طریقے پر اگر ہم فالو کر کے اپنی زندگی کو جئیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی عظیم الشان کامیابی حاصل۔ لیکن ہماری چھوٹی سوچ کی وجہ سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آ جائے تو ہم زمین اس رب کے زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے ہیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں، ہم ایک دوسرے کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو سب سے محبوب اور پسندیدہ سمجھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا ہے، لوگوں کی بھیڑوں میں ہو، تنہائی میں ہو، بازاروں میں ہو، ہمیشہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس رب کا خوف جس رب نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العالمین نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، لیکن آج انسان رب کی عبادت کے علاوہ اپنے من کی پوجا کرتا ہے، اپنے من کی باتوں کو سنتا ہے، اس کا دل جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارا سماج کیا کہے گا، سماج میں ناک کٹ جائے گی، ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا، یہ اپنے من کی باتوں کو سنتا ہے، رب کی باتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خیر سے کچل کر کے چلا جاتا ہے۔ آج کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو بار بار کہا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی لوگ داڑھی کو منڈاتا ہے، مونچھ کو بڑا کرتا ہے، آج ہمارے مسلمان ہوتے ہیں جو لوگ داڑھی چھوڑتے ہیں اس سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے، اس سے خوبصورت چہرہ کبھی دنیا میں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہم ہر مسئلے میں، ہر اعتبار سے اپنے من کی باتوں کو سنتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہم پیر بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں اس کا وادخل الجنة، اور جنت میں نصیب ہو گیا، الحياة الدنيا الا متاع الغرور، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں جا گیا وہ کامیابی حاصل کیا۔ اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے دھوکے کی کنجی کے سوا کچھ نہیں۔
لیے، جنت میں جانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی بہترین تحفہ دیا اپنی امت کو۔ اس تحفے میں کیسے چلنا ہوگا، ہم اگر راستے بھٹک جاتے ہیں تو کیسے سیدھے راستے پر آئیں گے، علماء کرام سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ اس روئے زمین کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی نبی آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے راستہ نہیں دکھائے گا، کوئی نبی آ کر کے آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے آخری رسول اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک باپ اگر دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس سے زمین، اس کا پراپرٹی اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوا ہے، لیکن نبی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علماء کرام کو، علماء ربانیین جو صحیح عالم ہے، قرآن و حدیث کے جانکار عالم ہے، آپ اس کو وراثت بتائے، اس کے وارث ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن ہمارے سماج کا حال ہے، آج علماء کی قدر ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر دیکھ لیجیے، آج علماء کی تنخواہوں پر غور کر لیجیے، آج ایک عالم کو 10,000 8,000 7,000 پورے آپ 24 گھنٹہ بات کریں۔ یہ آپ کی مانسکتا، یہ آپ کی سوچ کہ ایک انسان آپ کے گاؤں کے غریب سے غریب انسان ایک مزدور دینے جائے گا تو 500 سے 700 روپیہ کے دن پر ڈے ہوتا لگتا ہے، اور آج ایک عالم دن جو آپ کو صحیح راستہ بتائے گا، جو آپ کے بچوں کی رہنمائی کرے گا، جو آپ کے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اس عالم دین کی قدر ہماری سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ ہے۔ ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم عجیب الشان کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے دلوں میں علماء کی قدر نہ ہو، جب تک آپ اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں، جب تک آپ قرآن سے محبت نہ ہو، مسجدوں سے محبت نہ ہو، علماء کرام سے محبت نہ ہو، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا سکتے نہ بناؤ، لیکن کم سے کم بنیادی تعلیم دو۔ آپ کی جنازے میں کھڑے ہو کر کے آپ کی جنازہ کر سکتے، جنازے کی دعاؤں سے یاد ہو سکتے، لیکن ہماری سماج اور سوسائٹی آج کتنے ایسے لوگ مر گیا جنازے میں ایسے ہی کھڑا، کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہے، کون سی دعا پڑھیں گے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، اسے بائبل بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو، جب رشتے جوڑے شادی بیاہ کرنے کے بعد اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو بولتے ہیں اتحیات پڑھو، تم سے ہی پڑھو، یاد باپ سر میں چھپائے بیٹھا ہوا اسے کہتا ہے لوگوں کے سامنے ہڑبڑا، اسے یاد نہیں ہے آپ نے تربیت نہیں دی اس کی، کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے، نماز کی دعاؤں سے یاد نہیں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دیں۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈریں، علماء کی قدر کریں۔ ہم نے ہر جگہ جہاں پر بھی خطبہ دینے کا موقع ملتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہی علماء کرام ہیں جو آپ کو راستے بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ علماء کرام سے ناک چھڑکتے ہیں، اسے دیکھ کر کے چڑ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ علماء ہے جو 10,000 5,000 روپیہ مہینہ کما کر کے ہماری بیٹی کو کیا کھلائے۔ لیکن یہی کچھ ہمارے سماج کے نیچی سوچ والے کہتے ہیں مولوی لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک طرف کہتا ہے کہ مولوی لوگ زیادہ کھائے گا، دوسری طرف کہتا ہے مولوی لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ ہی کہتے ہو، دوہرا رویہ آپ ہی کی طرف ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کہاں سے کھائے گا، وہ کھاتا بھی زیادہ۔ میرے بھائی دوستوں، یہ آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ علماء کی قدر ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا، آپ کے جنازے میں وہی علماء ہوں گے۔ یہی علماء کی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج اس دن اس دھرتی سے، اس زمین سے علماء کی زبان قیامت آ جائے۔ آپ خبردار، آپ اگر کوئی سپورٹ بات نہ کرو، لیکن توہین نہ کرو کسی کی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ دنیاوی زندگی جس کو ہم اور آپ ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کا گھر، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ اور اس دنیا کے چکر میں آخرت کو برباد کرتا ہے، اس دنیا
के, शोहरत की वजह से, पेट भरने की वजह से आखिरत में हम जहन्नम में चक्कू खाने के लिए तैयार हो। आज हमारा पेट भरना चाहिए, भले हम नमाज छोड़ दें, जुमा छोड़ दें, हलाल हराम की कोई तमीज ना हो, हमारी जिंदगी में काल अल्लाह ताला रसूल की तालीम ना हो, और हम सोचते हैं कि बस पेट भरना चाहिए, पेट का मसला, कुछ भी आ जाए खाना। यहां तक कि नमाज को छोड़ते हैं, ज़ोहर की अज़ान होती है, मगरिब की अज़ान होती है, इशा की अज़ान होती है, फजर में आप देखें इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की नाफरमानियां होती है, इज्तिमाई तौर पर सबके सब घरों के लोग नमाज की कोई पाबंदी नहीं है। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है, हम कामयाब होना चाहते हैं। मुअज्जिन यहाँ अज़ान कह रहा है बार बार, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फ़लाह, कामयाबी की तरफ आओ। और हम कामयाबी ढूंढते हैं जमीनों में, हम कामयाबी ढूंढते हैं मार्केटों में, हम कामयाबी ढूंढते हैं और दूसरे जगहों में, और मुअज्जिन यहाँ अज़ान कह देता है हय्या अलल फ़लाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। फलाह की तरफ कामयाब, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। एक इंसान अपनी जिंदगी में वो कामयाब होना चाहता है, बड़ा पैसा वाला बनना चाहता है, शोहरत पाना चाहता है, बड़ी मेहनत करता है, गुर्बत से लेकर के अमीरी तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करता है और पैसा हासिल भी कर लेता है मेहनत करके। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी जिंदगी, उसकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें रह जाती है, लेकिन साथ छोड़ जाता है, मौत है। आप उस पैसे को कमा करके ऐसे बच्चों को तैयार किए हुए आपके पीछे जो नमाज ना जाता, जो आपके लिए कभी रब्बना कमा बयान सगीरा दुआ नहीं पढ़ने वाला है, जो मस्जिद को नहीं जानता है, ऐसे बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके आपने अपने आखिरत को खराब करके अपने बाल बच्चे के लिए प्रॉपर्टी तो जमा कर लिया, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी तो जमा किया ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे औलाद के लिए जो पीछे आने वाले बच्चे वो नाफरमानियां करेंगे, अय्यासियां करेंगे, जुआ और शराब और ऐसी कैसी गुटखा बीड़ी तंबाकू खा करके फेंक देगा आपकी दौलत को। लेकिन आप याद रखिए, आपके मरने के बाद वही बच्चे आपका और जहमत आपके वलद साले छोड़कर जाता, कम से कम अपने बच्चे की वजह से हो सकता है कि आपके गुनाह का बदले आपके बच्चों की दुआ करने की वजह से, लेकिन ऐसे बच्चे छोड़ करके जाते हैं कि आपके कब्र को और आग भड़काया जाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मौत हर एक को आनी है, आज आए कल आए 10 साल बाद आए। हम में से अक्सर लोगों की जो उम्र है, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 40, 60 साल तक पहुंच चुके हैं। कितना दिन जीना है, कितना दिन और जिंदगी रहना है। आखिरत के लिए सोचे जो हमेशा का घर है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये तो दुनिया में हम सबको मरना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन 80 साल के बाद ही हम मरेंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता है, कोई हार्ट अटैक आके मर जाता है, कोई बिस्तर में रात को सोया, सुबह खबर मिलती है कि फला का इंतकाल हो चुका है। मेरे भाइयों दोस्तों, आखिरत को खराब ना करें। अपने कामयाबी अगर आप चाहते हैं, अगर आप जन्नत चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो आप नमाज की पाबंदी करो। नमाज की जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी हो जाए तो यकीन मानिए, आप अगर रास्ता भटक चुके हैं, इतना दिन तक नमाज नहीं पढ़े, आप चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, आप यकीन मानो कहीं, अगर मिसाल के तौर पर कहीं अगर आप जाना है, आपको किशनगंज जाना है और आपने पकड़ लिया ठाकुरगंज वाला रास्ता, उधर चला जाना है, आपको मालूम नहीं है किस गांव में जाना है, तो क्या आप चले ही जाओगे? न किसी को पूछोगे किधर जाना है? अगर चले जाते हैं बाजार में, आगे क्रॉस करके आगे हम चले गए, फिर रिटर्न आना पड़ता है। क्यों? अपने मंजिल को जाने के लिए। आपकी जिंदगी में अगर गुनाह करते 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 आप